السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج میں آپ کے ساتھ استغفار کا واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ واقعہ ایک آدمی کے ساتھ پیش آیا ہے جو کہ استغفار بہت ہی زیادہ تعداد میں پڑھا کرتا تھا، تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انہی کی زبانی۔ یہ ایک فارمر ہیں، کسان ہیں، اور ان کی پنجاب سائڈ میں ایک چھوٹی موٹی زمین ہے۔ ایک صدرن نام شہر ہے پنجاب کا، چھوٹا موٹا، اس میں وہ کسان ہیں، اور وہاں پر ان کی کوئی 25 ایکڑ کچھ زمین ہے ان کی۔ ہوتا یوں تھا کہ سال میں 2 فصلیں ان کی زمین پر ہوتی تھیں، مختلف فصلیں 2 سے 3 دفعہ ہوا کرتی تھی، تو کل آمدنی ان کی کووڈ آنے سے پہلے ان کی فصل فروخت ہوئی تھی، تو وہ بتا رہے تھے وہ کروڑوں میں گئی تھی۔ ہماری انکم تھی جو فصل تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ آج سے 3 سال پہلے جو ان کی کراپ ہوا کرتی تھی، جو فصلیں ان کی ہوا کرتی تھی، وہ ان کی تعداد 3 کروڑ تک جاتی تھی، لیکن اب یہ 3 سال تک جو ہے، 3 سال کے بعد جو ہے، یہ ان کی جو تعداد جو نکل رہی ہے ان کی فصلوں کی، وہ بہت 10 سے 15 لاکھ تک ہو چکی، آمدنی گر گئی ہے، اور ٹوٹل ویلیو کہاں 3 کروڑ اور کہاں 10 سے 15 لاکھ۔ تو یہ بہت ہی بڑا ایک میجر پرابلم تھا، اور ان کے جو کھیت کھلیان ہیں ان پر تقریباً 30 سے 40 افراد وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے استغفر اللہ کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ پڑھنا شروع کر دی، اور استغفر اللہ کا عمل جو کہ اب میں آپ کو بتانے والی ہوں ان کی زبانی، وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جو وہاں کے کسان تھے، وہاں پہ جو عورتیں کھیتوں میں کام کرتی تھیں، اور اپنے ساتھ انہوں نے ان کو بھی پڑھنے کی تلقین کی کہ تم بھی پڑھنا شروع کرو، جو وہاں کے ورکرز جو ہوتے ہیں ان کو بولا، اور ہر ایک کسان کو، بچہ، آدمی، عورت، جو بھی تھے، ان سب کو انہوں نے تسبیح خرید کے دی، ٹک ٹک ٹائپ کی جو کاؤنٹر ٹائپ ہوتا ہے وہ خرید کے دی۔ وہ وہاں کام بھی کرتے تھے اور تسبیح بھی پڑھتے تھے استغفر اللہ کی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ایک عجیب ہی واقعہ پیش آیا، معجزہ ہوا، اور اب تک کی جو ان کی فصل کی جو ریکارڈ آیا ہے فصلوں کا ان کا، وہ بتا رہے ہیں کہ جو پچھلے سال کی جو ان کی فصلوں کی جو ریکارڈ اب تک کی جو پیداوار ان کی ہوئی ہے، وہ 3.5 کروڑ، 3 کروڑ سے زیادہ کی فصل بیچ چکے ہیں، اور یہ تو کھلا معجزہ ہے نا استغفر اللہ کا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ میں رزق کی بارش کر دیتا ہوں، بارش برسا دیتا ہوں، ایسی جگہ سے نعمتیں دیتا ہوں کہ انسان کے ذہن میں گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ 3.5 کروڑ کی کراپ اب تک وہ حاصل کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی 1/4 باقی ہے، کہ ابھی ونٹر میں کٹائی ہوگی، تو اس فصل سے ان کو 1/4 اور حاصل ہوگا۔ تو جو ان کو پہلے منافع ہو رہا تھا، وہ انہوں نے جب سے استغفار پڑھنا شروع کرا، وہ ڈے بائی ڈے جو ان کی جو پہلے کی لاگت تھی، اب اس سے وہ ڈبل ہو چکی ہے، 3.5 کروڑ سے اوپر ابو جا چکی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آنکھوں میں ان کے بہت آنسو تھے، رو کر وہ بتا رہے تھے، جس قرب سے وہ بتا رہے تھے وہ میں ایکسپلین تو نہیں کر سکتی آپ سے۔ اور ایک اور عورت کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، وہ بیرون ملک رہتی ہیں، اور وہ بتا رہی تھیں کہ ان کی اولاد اس قدر نافرمان ہو چکی تھی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ باہر ملکوں میں اولادوں کا بڑا مسئلہ ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کی وجہ سے، جو کلچر کی وجہ سے وہ بچے اکثر بگڑ جاتے ہیں، اور وہاں یہ بھی ہے کہ اگر بچوں سے آپ تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لی تو وہاں کے جو بچے ہیں نا، وہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو اگر اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں تو بچے وہ اپنا جو ہے بیگ پیک کر کے وہ سیدھا گھر سے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا، تو ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا، ان کی لڑکی، اور اگر مسلمان لڑکی اگر اپنا گھر چھوڑ کر اپنی سہیلی کے یہاں شفٹ ہو جائے، اور وہاں پر وہ سہیلی اکیلی نہ رہتی ہو، اور اس کا فرینڈ بھی کوئی ساتھ رہتا ہو، یہ پیچھے سے ماں باپ کے لیے کس قدر تکلیف کی بات ہے، اور مسلمان گھرانے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ سے جو والدہ ہے وہ نماز صلات کی بہت پابند ہے، اور ان کے والد ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پابند ہیں، عبادت گزار، تہجد گزار ہیں، اور انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ان کی بچی کو کیا ہو گیا ہے، کس کی بری نظر لگ گئی ہے، کون سے رستے پہ وہ لڑکی چلنا شروع ہو گئی ہے، اور ایسا کیا ہو گیا جو بالآخر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں باپ تو غصہ کرتے ہیں، لیکن وہاں کے جو کچھ بچے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی نافرمان ہو جاتے ہیں اکثر۔ اب دونوں جو والدین اور ان کے ساتھ جو عزیز و اقارب وہاں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ان سے عرض کیا
انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے روزانہ 70,000 دفعہ استغفار پڑھنا شروع کریں اور 10 دن تک یہ جاری رکھیں، تو کتنی تعداد یہ جا کر بنتی ہے آپ حساب لگا لیں۔ لہٰذا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں خاص ان کو اثر محسوس کچھ ہوا نہیں ہے سچ، لیکن پھر 15ویں 16ویں دن لڑکی کا خود فون آیا، بچی کا فون آیا اپنی ماں باپ کو۔ یہ جہاں رہ رہی تھی تو اس سے اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ اپنے ماں باپ کو بتا رہی کہ جہاں میں رہ رہی ہوں وہ لوگ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس کی سہیلی بالکل بھی ٹھیک لوگ نہیں ہیں، بیک گراؤنڈ کچھ صحیح نہیں ہے، ایٹماسفیئر وہاں کا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے، خوف بہت زیادہ ہے، اور میں نے پولیس بلائی ہے کہ وہ مجھے یہاں سے نکالے اور میں گھر واپس آنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ جیسے رونے ہی لگ گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم وہیں رکو، ہم فوراً آتے ہیں، ہم ابھی وہاں آتے ہیں اور تمہیں نکالتے ہیں اس جہنم سے۔ پھر وہ لوگ گاڑی لے کے گئے اور اپنی بچی کو وہاں سے لے آئے۔ پھر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں، 21 دن تک استغفار کا یہ وظیفہ جاری رکھا۔ یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے ایسے ماں باپ کے لیے جو جن کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے اولاد کے پیچھے اور دوسرے غیر معاملات میں، وہ جن فارن کنٹری میں رہتے ہیں ان کے ساتھ تو اکثر یہ ہو جاتا ہے وہاں کے ماحول کی وجہ سے، پر الحمدللہ ماشاءاللہ سے انہوں نے استغفار کا یہ وظیفہ کیا اور رزلٹ ان کے سامنے ہے، آج ہمارے سامنے بھی ہے۔ ماشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو جاری رکھیں گے اور اس سے ہم کمالات حاصل کرتے رہیں گے، اپنی زندگی میں اسے معمول بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ استغفار کہ دیکھیں ہمیں بنتے ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، نہ جانے کون سی بھول ہماری ہو گئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں استغفار کو جاری رکھیں، میری یہ ریکویسٹ ہے سب سے، اور پھر آپ کمالات دیکھیں۔ استغفار سے بہت کام بنتے ہیں، استغفار سے لوگوں کے جو گھر تباہ ہو گئے تھے وہ آباد ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایک اور واقعات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جو 80 سال کے صحابے ان کے ساتھ یہ پیش آیا ہے، انہیں بہت زیادہ ڈیزیز تھی، شوگر کی، بلڈ پریشر کی، اور بھی بہت جو ان کی رپورٹیں ٹیسٹ ہونے گئی تھیں تو وہ رپورٹ آئی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا تو میں آپ ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بہت وہ آپریشن بھی کروا چکے تھے، اس ایج میں آ کے بہت بیماریاں ہو جاتی ہیں بندے کو، تو انہیں کچھ زیادہ ہی ہو چکی تھی۔ اب ان کو دماغ میں یہ طاری ہو گیا کہ میں آج رات میں سو رہا ہوں لیکن کل صبح نہیں دیکھ سکوں گا، بس ان کے دماغ میں بس اپنا آخری وقت ہی رہتا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، یہ میری آخری صبح ہے، شاید یہ آخری رات ہے، اور وہ اپنے گھر والوں سے بھی بس یہی بات کیا کرتے تھے، تو گھر والے بھی بہت زیادہ خوف میں پریشان رہتے تھے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ہم سے ایسی بات کرے گا تو ہم بھی خوف زدہ ہو جائیں گے، بار بار ایک بندہ جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو بیماریوں کا یہ عالم تھا، یہ کیفیت ان کی بہت زیادہ تھی۔ تو گھر میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے، ان سبھی نے استغفار پڑھنا شروع کیا، یہ بڑے میاں جو ہیں ان کے سمیت، اور وہ بتاتے ہیں کہ جیسے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا وہ محسوس کرنے لگے جیسے ٹھنڈی ہوا کی کھڑکی ان پہ کھل گئی ہو۔ وہ بتا رہے کہ میں اس قدر مایوس ہو چکا تھا کہ بس جیسا لگتا تھا اب کچھ بھی نہیں ہے، اب میرا اینڈ ہو چکا ہے، لیکن استغفار کی برکت سے انہیں نئی زندگی ملی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ میں ڈیلی پورا گھر ہمارا ڈیلی 7,000 مرتبہ استغفر اللہ بیٹھ کر ایک ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور بتاتے ہیں کہ اب یہ حالت ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی غم کا نام و نشان نہیں ہے، سرے سے سب کچھ مٹ چکا ہے ماشاءاللہ۔ کوئی حسرت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، اولاد جو ان کی تھوڑی نافرمان تھی وہ بھی فرما برداری پہ آ چکی ہے۔ استغفر اللہ کے کمالات میں سے ایک بڑا کمال یہ بھی ہے کہ جو نافرمان اولاد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے انہیں فرما بردار بنا دیتا ہے، اور ایسا فرما بردار بناتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا فرما بردار بن چکا ہے۔ تو دیکھیں استغفر اللہ کو ایک لانگ پروسیس کے طور پہ ہمیں پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم رات میں پڑھیں اور صبح جو ہے ہماری تقدیر بدل جائے، ہمارے آس پاس جو ماحول ہے وہ چینج ہو کر رہ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ٹائم ہمیں ایک چیز کو دینا پڑتا ہے، ایڈکٹو ہونا پڑتا ہے ہمیں اس چیزوں کا، تب جا کے وہ کمالات ہمیں ملتے ہیں، لیکن ملتے ضرور ہیں، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں ہم کوئی جادو ٹونا نہیں کر رہے جو ہم نے یہاں کیا اور یہاں ہو گیا، ہم ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں،
اور دیکھیں پڑھنا خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیں، کہ ہمیں ایمان رکھ کے پڑھنا ہے کہ نہیں میں نے جو گناہ کیا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، تو ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ میرے حساب سے دیکھیں ابھی آپ کے سامنے سارے واقعات پیش کیے ہیں، انہوں نے بھی تو ایمان رکھ کے پڑھا، تو آپ بھی اپنا ایمان اللہ تعالیٰ پہ مضبوط کریں۔ اپنی زندگی میں استغفر اللہ کا جو وظیفہ ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے، ویسے تو 7,000 کا ہے، لیکن اگر نہیں آپ پڑھ سکتے، نہیں مصروفیت کی وجہ سے پڑھ سکتے، تو استغفر اللہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں، اور ساتھ میں درود شریف بھی پڑھیں۔ تو امید ہے کہ آج کے جو واقعات ہیں انہوں نے آپ کا دل جیتا ہوگا، اور آپ کا بھی جو ہے یقین استغفر اللہ پر آیا ہوگا۔ اپنی زندگی میں آپ پڑھنا شروع کیجئے، اور پھر مجھ سے اپنا شیئر کیجئے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔